بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف يرسل إلى يعقوب. يوسف مبتدا ہے اور يرسل فعل هو ضمیر اس کا فاعل الى حرف جر یعقوب مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق یرسل فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد مبتدا کی خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ. ترکیب اس کی یہ ہو. ٹھیک ہے. یوسف یرسل الی یعقوب. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجتے ہیں, یعنی بھائیوں کو اپنے ابو کے پاس بھیجتے ہیں. واشتاق یوسف الی لقاء یعقوب. یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کے خواہش مند ہوئے. اشتاق یشتاق اشتیاق کے معنی مشتاق ہونا اور خواہش مند ہونا. لقی یلقا لقاء کے معنی ملاقات کرنا. الی لقاء یعقوب یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کہ یوسف علیہ السلام خواہش مند ہوئے. وکیف لا یشتاق الیہ, اور کیسے وہ اس سے ملاقات کے خواہش مند نہیں ہوتے. وقد طال الفراق, جبکہ جدائیگی لمبی ہو چکی تھی. طال طولن کے معنی لمبا ہونا, الفراق کے معنی جدائیگی. ولماذا يصبر الآن وقد ظهر السر, اور وہ اب صبر کیوں کرتے. ولماذا يصبر الآن, الآن کے معنی اب, لماذا نے کیوں, اور اب وہ صبر کیوں کرتے جبکہ راز ظاہر ہو چکا تھا. وكيف يطيب له الشراب والطعام, اور کیسے ان کو کھانا اور پینا اچھا لگتا. وأبوه لا يطيب له شراب ولا طعام ولا منام, اور ان کے ابو تو ان کو نہ پان کھانا پینا اور نہ ہی سونا اچھا لگتا تھا. منام کو نہ سونا. قد انکشف السر, راز کھل چکا تھا ظاہر ہو چکا تھا. انکشف ینکشف انکشافن کے معنی کھلنا ظاہر ہونا. وقد ظہر السر, اور پوشیدہ راز ظاہر ہو چکا تھا. وقد اراد اللہ نے ارادہ کیا کہ ان تقر عین یعقوب, یعقوب کی آنکھ ٹھنڈی ہو. وکان یعقوب قد عمی من کثرت البکاء والحزن, یعقوب علیہ السلام تو نابینا ہو چکے تھے بہت زیادہ رونے اور مغموم ہونے کی وجہ سے. عمین کے معنی نابینا ہونا. یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے من کثرت البکاء, بہت زیادہ رونے, والحزن اور غم کرنے سے یعنی مغموم ہونے سے. فقال یوسف, یوسف علیہ السلام نے کہا, اذهبوا بقمیصی ھذا, تم میری اس قمیص کو لے جاؤ. فالقوه علی وجہی, تم اس قمیص کو میرے ابو کے چہرے پر رکھ دینا. یأتی بصیرا, تو بینائی لوٹ آئے گی. وأتونی بأہلکم اجمعین, اور تم اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آنا. وأتونی, اور تم آنا, بأہلکم اجمعین, اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ. پھر دیکھ لیجئے, اذهبوا بقمیصی ھذا, تم میری اس قمیص کو لے جاؤ. فالقوه, فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فالقوه علی وجہ ابی, اور اس قمیص کو, ہائے کی ضمیر قمیص کی طرف لوٹ رہی ہے, اور تم اس قمیص کو میرے ابو کے چہرے پر ڈال دینا, رکھ دینا. یأتی بصیرا, تو بینائی لوٹ آئے گی. وأتونی, اور تم میرے پاس لے آنا, یا ضمیر مفعول ہے, اور تم میرے پاس لے آنا. بأہلکم اجمعین, اپنے تمام اہل و عیال کو, یعنی اپنے پریوار کے ساتھ تم میرے پاس آنا. اس سے بھی پڑھ لیتے ایک چھوٹا سا سبق ہے. یعقوب عند یوسف, اب یہاں پر تو اپنے بھائیوں سے لانے نے کہا تھا کہ اپنے خاندان کو, اپنے پریوار کو ساتھ میں لے جانا. تو اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام یوسف کے پاس آتے ہیں. یعقوب عند یوسف, یعقوب علیہ السلام یوسف کے پاس. ولما سار الرجال بقمیص یوسف الی کنعان, جب تمام لوگ, الرجال کا ترجمہ کر لیں گے تمام لوگ, جب تمام لوگ یوسف کی قمیص کو کنعان لے کر کے گئے. احس یعقوب رائحۃ یوسف, یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی بو کو, خوشبو کو محسوس کیا. احس یحس
احساسن کے معنی کسی چیز کا احساس کرنا، کسی چیز کو احساس کرنا، محسوس کرنا. وقال اور کہا انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. قالوا ان لوگوں نے کہا تاللہ یعنی لڑکوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ستلے، وہ ان لوگوں نے کہا تاللہ خدا کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنے پرانے خیال میں ہیں. انک لفی ضلال قدیم، ضلال کے معنی گمراہی ہوتے ہیں لیکن ہم خیال کا ترجمہ کر لیں گے انک لفی ضلالک القدیم، یقیناً آپ اپنے پرانے خیال میں ہیں، پرانے گمان میں ہیں. ولکن کان یعقوب صادقا، لیکن یعقوب علیہ السلام تو سچے تھے. فلما ان جاء البشیر القاہ على وجهه فارتد بصيرا قال لم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. پھر جب بشارت دینے والا پہنچا، فلما ان جاء البشیر، پھر جب بشارت دینے والا پہنچا، القاہ على وجهه فارتد بصيرا، اس نے کرتے کو ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بصارت واپس آ گئی. فرتد بصیرا، تو ان کی بصارت واپس آ گئی. ارتد یرتد ارتدادن کے معنی لوٹنا، واپس ہونا. قال الم اقل لکم، وہ کہنے لگے کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، وہ بولے اے ہمارے باجان ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ اب یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے ابو ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، استغفر لنا ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، انا كنا خاطئین یقیناً ہم خطا کار تھے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، وہ بولے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، انہوں نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا میں آگے تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بہت مغفرت کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ولما وصل یعقوب الى مصر استقبله یوسف، جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا. استقبل یستقبل استقبالا کے معنی استقبال کرنا. ولا تسأل عن فرحهما وسرورهما، آپ مت پوچھیے ان دونوں کی خوشی اور ان دونوں کی فرحت و شادمانی کے بارے میں. ہما کی ضمیر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. ولا تسأل، آپ مت پوچھیے ان کی خوشی اور شادمانی کے بارے میں. وکان یوما مشہودا فی مصر وکان یوما مبارکا، وہ مصر میں ایک خوشگوار دن تھا، وہ ایک بابرکت دن تھا. ورفع یوسف ابویہ علی العرش، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. رفع کے معنی اٹھانا، عرش کے معنی تخت. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر اٹھایا یعنی اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. ووقعوا كلهم سجدا لیوسف، اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے. وقال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، هذا تأویل رؤیای، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا اسی خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا. پھر سے دیکھ لیجئے هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، وہ تعبیر کیا، وہ خواب کیا دیکھے تھے، وہ یہ دیکھے تھے کہ
میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حمد یوسف اللہ حمدا طیبا کثیرا، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کی۔ وشکر یوسف علی ذلک شکرا عظیما، اور یوسف علیہ السلام نے اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ وبقي يعقوب وآل يعقوب في مصر زمنا طويلا، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اہل و عیال، یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، مصر میں ایک لمبی مدت تک رہی، زمن طویلا ایک لمبی مدت تک رہی۔ ومات یعقوب وزوجہ فی مصر، یعقوب علیہ السلام اور اس کی بیوی دونوں مصر میں وفات پائے۔ مات یعقوب وزوجہ فی مصر، زوجین کی معنی بیوی، یعقوب علیہ السلام اور اس کی بیوی دونوں مصر میں وفات پائے۔